تیرے نام سے ابتدا کر کے میں نے تیرے نام سے ابتدا کر کے میں نے خدا ذوالجلال ہمیشہ لگائی ہے پار اپنی نیا۔ ناظرین، ایک نئی مہمان شخصیت کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان طارق سراج چودھری، پروگرام دا ٹروتھ ود طارق چودھری حاضر خدمت ہے۔ ہمارا یہ سچ کا سفر اپنی روانی کے ساتھ جاری ہے۔ ہم ہمیشہ نکلتے ہیں سچ کی تلاش میں۔ ہماری کھوج سچ کی ہوتی ہے اور ہمارا مقصد حق اور سچ کو تلاش کرنا ہوتا ہے۔ ہم نے ہمیشہ سچ کو ہی اپنا وتیرہ بنایا اور ہماری خواہش اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے اس سارے پروگرام کی ساری گفتگو حق اور سچ پر مبنی ہو، کیونکہ کلام مقدس کا بھی یہ کہنا ہے کہ تم سچائی سے واقف ہو جاؤ گے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ آج کی میری یہ مہمان شخصیت میرے لیے بہت زیادہ پیار، محبت اور احترام کے قابل ہے۔ اگر میں کہوں کہ میرا آج کا مہمان جو ہے میرا فخر ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں ایک انتہائی قابل اعتماد، انتہائی پروفیشنل لائر اور انتہائی مدلل گفتگو کرنے والے ماہر قانون جناب عابد حسین کھچی صاحب سے۔ عابد حسین صاحب، میں آپ کو اپنے اس پروگرام میں باضابطہ طور پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ طارق صاحب۔ آج کی جو میری مہمان شخصیت ہے، یقیناً جیسے میں نے اپنے انٹرو میں آپ کو بتایا کہ قانون کی اچھی تشریح کرنے والے، عدالتوں میں ہر وقت برسر پیکار، لوگوں کے لیے انصاف کے لیے جدوجہد کرنے والے اس نوجوان وکیل کا تعارف میں بھی کرواتا رہوں گا پروگرام میں گاہے بگاہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو معزز مہمان ہیں وہ اپنا تعارف جو ہے وہ آپ کرائیں، کیونکہ میرے اس سیگمنٹ کا نام ہے میری کہانی میری زبانی، تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا تعارف آپ میرے ناظرین کو کروائیں۔ بہت شکریہ طارق بھائی، آپ کی محبت کا، آپ نے جن القابات سے نوازا یہ یقیناً میرے لیے کسی فخر سے کم نہیں ہے، اور یہ میری زندگی کی وہ قیمتی اثاثہ اور پونجی ہے جو میں نے آج تک اپنے اس عرصہ کے دوران کمائی، اور یقینی طور پر آپ سے جو ایک محبت اور پیار کا رشتہ بنا یہ میرے لیے انتہائی قیمتی ہے۔ اب چلتے ہیں جی، میں پچھلے 14 سال سے پیشہ وکالت سے منسلک ہوں۔ بنیادی طور پر میرا تعلق عارف والا سے ہے، جو کہ ضلع پاکپتن کی تحصیل ہے۔ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں کے ہی گورنمنٹ ہائی اسکول سے لی۔ میٹرک کرنے کے بعد لاہور آیا۔ لاہور میں آ کے میں نے اپنی باقی کی جو ایجوکیشن ہے اس کو پرسو کیا، اور فائنلی 2011 سے میں نے اپنی اس پروفیشن کا آغاز کیا۔ الحمدللہ اس 14 سالہ کیریئر کے اندر میں پاکستان کی تمام عدالتوں میں ہر طرح کے کیسز کر چکا ہوں، اور الحمدللہ جو میں سب سے بڑی اپنے کریڈٹ پر کوئی کامیابی کلیم کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر جو اغلاط موجود تھیں، جو مسٹیکس تھیں، جو ایررز تھیں پبلیکیشن کے اندر یا اس کی ٹرانسلیشن کے اندر، اس پہ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں نے آنریبل ہائی کورٹ کے اندر کیس دائر کیا، جس میں میری رپورٹڈ ججمنٹ بھی ہے، جس کے اندر ایرر فری پبلیکیشن کے لیے اغلاط سے پاک قرآن پاک کی ٹرانسلیشن اور اس کے عربک ٹیکسٹ کے لیے احکامات جاری کیے گئے، جو میرے کریڈٹ پر سب سے بڑی بات ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی تاریخ کے بڑے بڑے کیسز کرنے کا موقع ملا۔ پاکستان کے اندر ایک ویڈیو اسکینڈل سٹارٹ ہوا تھا قصور کے حوالے سے، مجھے وہ کرنے کا موقع ملا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کہانیاں ہیں جو میں جناب کو سنا سکتا ہوں۔ ناظرین، میں بہت سی کہانیوں سے آگاہ بھی ہوں، واقف بھی ہوں، اور میں بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ بہت سی کہانیوں میں ایک کردار کے طور پر بھی شامل رہا ہوں، ان کے ساتھ ایک ساتھی کی صورت میں، تو ایک رفیق کی صورت میں، تو یہ بھی درست ہے چونکہ مجھے پتہ ہے کہ پاکستان میں بالعموم اور پنجاب میں بالخصوص بہت سے ہائی پروفائلڈ کیس جو ہیں وہ جناب محترم عابد حسین کھچی صاحب کے پیج پر موجود ہیں، اور اللہ پاک نے خداوند تعالیٰ نے میرے بھائی کو بہت سی جگہوں پہ
عزت سے نوازا، کامیابی سے نوازا، اور جس کی وجہ سے بہت سے جو مظلوم ہیں، جو پسے ہوئے لوگ ہیں اور جو مظلوم طبقہ ہے، ان کے لیے آپ نے بے شمار خدمات جو ہیں وہ سر انجام دی ہیں۔ قانون کے حوالے سے آج ہمارا یہ سیگمنٹ ہے، اور میں چاہوں گا کہ میرے ناظرین جو ہیں وہ قانون سے کافی زیادہ آگاہی آج حاصل کریں۔ اور ناظرین، میں کیمرے کے سامنے ہی عابد بھائی سے یہ گزارش بھی کروں گا اور ان سے یہ وعدہ بھی لوں گا کہ چونکہ ہماری جو بہت بڑی ایک اکثریت ہے وہ قانونی پیچیدگیوں میں نہ پڑنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون اور انصاف کے لیے یا قانون اور انصاف کے حصول کے لیے کوشش کرنا جو ہے بعض اوقات رائے گاہ جاتی ہے یا بے سود ہوتی ہے۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اگر آپ کسی پروفیشنل لائر کے ساتھ، کسی مستند وکیل کے ساتھ آپ رابطہ کرتے ہیں تو یقیناً آپ کی جو کوشش ہوگی، آپ کی جو ایفرٹ ہوگی وہ رائے گاہ نہیں جائے گی۔ عابد بھائی، میں آپ سے آج سادہ سی باتیں قانون کے حوالے سے کرنا چاہوں گا، چونکہ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ سادہ فہم لوگ ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ انہیں جو چیدہ چیزیں ہیں قانون کے متعلق ان کی آگاہی جو ہے وہ آج آپ دیں۔ ہم آپ کی یہاں پر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم آپ سے پوچھیں گے کہ عام طور پر جب پولیس کسی بے گناہ شہری کو گرفتار کر لیتی ہے تو جو اس کے لواحقین ہیں وہ بہت زیادہ پریشانی میں، گھبراہٹ میں کسی پولیس ٹاؤٹ کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، یا تھانے میں جا کے کسی جو پولیس ملازم ہے اس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، پیسے بھی گواتے ہیں اور پھر کیس بھی بنوا لیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ایک عام شہری کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، بڑا سمپل ہے۔ کوئی بھی شخص غیر قانونی طور پر کسی شخص کو اٹھاتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے اور اغوا کی اس کے اگینسٹ آپ FIR درج کروا سکتے ہیں۔ اب پولیس نے جب اٹھانا ہے تو اس نے قانون کے مطابق اٹھانا ہے۔ قانون کیا ہے؟ جب کسی کے خلاف کوئی پرچہ درج ہو جائے گا، کوئی FIR ہو جائے گی تو اس کے بعد اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے پولیس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کسی بندے کو اٹھانے کا۔ تو اس لیے میری آپ کی آڈینس سے گزارش ہے، پاکستان کے عوام سے گزارش ہے کہ جب کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو آپ فوری طور پر 15 پر کال کریں، متعلقہ پولیس ایمرجنسی فورم کو اطلاع دیں کہ جی میرے اگینسٹ کسی قسم کی کوئی FIR درج نہیں ہے، میرے بندے کو اٹھا لیا گیا اور اس کو اغوا کر کے لے گئے، تاکہ اغوا کی دفعات کے تحت FIR درج ہو جائے۔ کیونکہ ہمارا قانون جو دفعہ 154 ضابطہ فوجداری ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جب کبھی کوئی قابل دست اندازی پولیس جرم سرزد ہو جائے تو ایسے حالات میں فوراً طور پر FIR درج ہونی چاہیے۔ پہلا سٹیپ تو یہ ہے۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ، چونکہ جہاں پولیس انوالو ہوتی ہے، نارملی پیٹی بھائیوں کو بچانے کے لیے پولیس جو ہے وہ FIR درج نہیں کرتی جب آپ پولیس کا نام لیتے ہیں، تو سیکنڈ آپ کے پاس آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کورٹ میں چلے جائیں، آپ 491 کی پٹیشن دائر کریں، سیشن کورٹ میں کریں یا ہائی کورٹ میں کریں۔ ہر دو جگہ پہ کنکرنٹ جورسڈکشن ہے، یعنی دونوں عدالتوں کے پاس بیک وقت اختیار موجود ہے کہ وہ اس کے اندر بیل آف اپوائنٹ کر دیں، بیل آف موقع پر لے کے جائیں، وہاں سے بندہ کو برآمد کریں اور کورٹ میں آگے پیش کر دیں، اور اگر اس کے خلاف کوئی FIR درج نہیں ہے تو یقینی طور پر عدالتیں ایسے بندوں کو چھوڑ دیتی ہیں۔ اب دوسری آپشن ریٹ پٹیشن کی صورت میں ہوتی ہے، آپ ریٹ پٹیشن بھی درج کر دیتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے امیجیٹلی کرنی ہیں تاکہ آپ کے بندے کے خلاف کسی قسم کی کوئی غیر قانونی کارروائی نہ کی جا سکے، کیونکہ اس کے بعد اگر کوئی قانونی کارروائی ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی FIR درج ہوتی ہے، تو آپ جا کے کورٹ کو بتانے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ دیکھیے اس بندے کو فلاں دن فلاں وقت پر اغوا کر لیا گیا تھا، اس کو اٹھا لیا گیا تھا، ہم سے یہ پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، ہم سے کوئی اور چیزیں مانگ رہے تھے، جس بنیاد پر یہ انہوں نے جو اس کی اریسٹ رکھی ہے، اپنے پاس حراست رکھی ہے، وہ غیر قانونی تھی، خلاف قانون تھی، اور ایسی صورت میں پولیس آرڈر کا 155 سیج بھی ہے، اس کی بھی دفعات کے تحت بھی FIR درج ہو جاتی ہے۔ عابد بھائی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر ایک معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے، لوگ آپسی جب لین دین کرتے ہیں، یا پھر آج کل ایک اور ٹرینڈ ہے کہ لوگ جب قسطوں پہ کوئی چیزیں لیتے ہیں یا لوگ کسی کے ساتھ کوئی کاروبار کرتے ہیں
تو چیک دیتے ہوئے وہ بالکل بھی ڈرتے یا گھبراتے نہیں ہیں. لیکن پھر جب ایک وقت آتا ہے، چونکہ انسان ہے، جو کمٹمنٹ ہوتی ہے عام طور پر جب آپ کے پاس پیسے نہ ہوں تو آپ وہ کمٹمنٹ جو ہے وہ فلفل نہیں کر پاتے. جب کمٹمنٹ فلفل نہیں ہو پاتی تو پھر لازمی بات ہے جن لوگوں کے پاس آپ کے چیکس موجود ہوتے ہیں ان کے پاس ایک آپشن ہوتی ہے کہ وہ آپ کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کرنے کی اپلیکیشن دیں. مقدمات بھی ہو جاتے ہیں. یہ جو چیک بانٹنے والے ہیں ان کے لیے آپ کیا میجرز جو ہیں وہ آپ بتائیں گے؟ دیکھیے، آپ نے کوئی چیز، آپ نے ایک ساتھ کی بات کی ہے. آپ ایک ساتھ پر کوئی چیز لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک 10,000 روپے کی چیز لے رہے ہیں، آپ نے 12,000 روپے اس کے پے کرنے ہیں. اب 12 پے کرنے ہیں، وہ تو طے شدہ اماؤنٹ ہے. آپ نے اگر انسٹالمنٹس پہ لی ہے تو آپ 12 انسٹالمنٹ میں پے کرنی ہے، تو آپ 1,000 روپے کا چیک لکھ کر دیں اور فلاں ڈیٹ کا ہے، اس دن جا کے اپنی پیمنٹ دیں اور چیک واپس لے لیں. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں. ہمارے یہاں پریکٹس واقعی یہ بڑی غلط ہے کہ 12,000 روپے ہم نے دینا، اوپن چیک دے دیتے ہیں، بعد میں وہ 1,20,000 کا بھر کے اس پہ FIR درج کروا دی جاتی ہے. کئی بار ہوتا یہ ہے کہ آپ نے 6 انسٹالمنٹس تو پے کر دی ہیں، یعنی 6,000 دے دیے ہیں، 6 باقی ہیں، پھر بھی 1,20,000 بھرا گیا یا 12,000 بھرا گیا. ہر دو صورت میں اس لیے کوئی بھی شخص جب کوئی چیز لیتا ہے اور اس کے اگینسٹ چیک دیتا ہے تو یہ اس شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل کلیئر کر لے کہ میں نے 12,000 دینے ہیں، اور 12,000 کا جو طریقہ پیمنٹ ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ میں اپنی پیمنٹ دیتا جاؤں گا اور چیک مجھے واپس ملتے جائیں گے. یہ بنیادی طور پر یہ طریقہ کار اس کا ہوتا ہے. ہمارے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے، اس جہالت سے باہر آنا چاہیے. آپ ایک ماڈرن ایرا کے اندر آ گئے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ ریئلائز کریں کہ کل کو اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. اب وہ ٹرسٹ والی بات نہیں رہی. اسلام نے بھی کہا تھا، اسے 1450 سال پہلے کہا تھا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی لین دین کرتے ہیں تو اس کو تحریر کر لیا کریں، اور لازمی طور پر اس چیک کی پاداش میں تحریر بھی کر لیا کریں، تاکہ اس طرح کے معاملات میں الجھے نہ، لاپرواہی نہ کیا کریں، بلکہ ذمہ داری کا ثبوت دیں اور اپنے پڑھے لکھے ہونے کا، اس ماڈرن دور میں ہونے کا ثبوت دیا کریں. اچھا عابد بھائی، ایک نقطہ اس میں مزید وضاحت طلب سمجھتا ہوں جی کہ بعض اوقات کاروباری شراکت میں بھی لوگ چیک دیتے ہیں اور اس کی اماؤنٹ بڑی ہوتی ہے. تو جب کاروباری اماؤنٹ لینے دینے میں یا امانت کے طور پر کوئی بندہ چیک رکھتا ہے تو اس صورت میں کون سی میجرز جو ہیں وہ اپنائی جانی چاہیے؟ دیکھیے، تحریر والی بات تو آپ کے ساتھ دونوں جگہوں پر کھڑی رہے گی. تحریر کر کے آپ نے دینا ہے، بلا تحریر نہیں دینا. آپ ایک ایگریمنٹ لکھتے ہیں، ایگریمنٹ کے اندر آپ لکھتے ہیں، اس کی واضح آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے ہوتی ہیں کہ ہم اس بزنس کو کر رہے ہیں اور اس میں یہ والا چیک جو ہے بطور امانت آپ کے پاس رکھا جا رہا ہے، بطور سیکیورٹی رکھا جا رہا ہے. اور اگر خدا نخواستہ کل کوئی معاملات ایسے نکل آئیں کہ مجھے کچھ دینا پڑے تو آپ اس چیک کے اندر وہ پیمنٹ بھر کے اس کو کیش کروا لیجئے گا. تو ایسی صورت میں آپ بالکل اپنے آپ کو انڈیمنیفائی کر لیتے ہیں چیزوں سے، آپ بری و ذمہ ہو جاتے ہیں چیزوں سے، کیونکہ خدا نخواستہ کل کو کوئی بندہ اس میں اماؤنٹ بھر لیتا ہے تو کم از کم آپ یہ کہنے والے تو ہوتے ہیں تو ہمارے درمیان فہمید حساب ہونا تھی، رینڈیشن آف اکاؤنٹ ہونا تھی. رینڈیشن آف اکاؤنٹ کے بغیر آپ نے یہ پیمنٹ بھر لی ہے جو ایگریمنٹ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے خلاف ہے، ان شرائط و ضوابط کے خلاف ہے. تو اس لیے یہ بنیادی معیارز ہیں کہ کم از کم آپ کے درمیان کوئی تحریر ایسی ہو جس کی بنیاد پر آپ کورٹ میں جا کے یہ بات ثابت کر سکیں کہ یہ چیک میں نے اوپن دیا تھا اور اس کے اندر جو رقم بھری گئی ہے وہ انہوں نے خود بھری ہے. اب یہاں پہ ایک اور بات کرتا چلوں، میں نے بطور طالب علم جو سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب ڈس آنیسٹ ایشوئنس آف چیک ہوگی، یعنی بدنیتی سے کوئی چیک جاری کیا جائے گا اور پھر وہ ڈس آنر ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر دفعہ 499 تے کے تحت، یعنی تعزیرات پاکستان کے تحت، پاکستان پینل کوڈ کے تحت آپ کے اگینسٹ FIR ہو جائے گی. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا اور یہ آپ نے پیمنٹ کو دینی ہے، جمع تفریق کر کے دینی ہے، تو ایسی صورت میں یہ سول ڈسپیوٹ بنتا ہے. اور نارملی یہ سول کورٹ میں جا کے، یا جو کہ یہ چیک ہوتا ہے نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہوتا ہے، تو اس کے اگینسٹ آپ نے ڈسٹرکٹ کورٹ میں جا کے اپنا سوٹ فائل کرنا ہوتا ہے اور پھر سوٹ میں اس کی لائبلٹی کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے کہ اتنے پیسے آپ کے عوض تھے. تو یہ اگر آپ تحریر کر لیتے ہیں، اور پھر ایک اور چیز بھی آپ خود یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چونکہ انہوں نے خود بھری ہے، رقم اس کی خود بھری ہے، اس کے اندر مندرجات جو ہیں وہ خود فل کیے ہیں، خود لکھے ہیں، تو ایسی صورت میں کورٹ آپ کو فیور بھی دیتی ہے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دیتی ہے، اور یہ فردر انکوائری کا کیس بنتا ہے. ایسے کیسز میں اگر خدا نخواستہ FIR ہو بھی جائے تو آپ کی پری ریسٹ بیل یقینی طور پر کنفرم ہو جاتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں عابد بھائی، یہ تو ہم نے
ایک پہلو جو ہے وہ دیکھا ہے کہ جو چیک دیتا ہے، سم ٹائمس جو چیک لیتا ہے اس کی نیت ٹھیک ہوتی ہے، لیکن چیک دینے والے کی، جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ چیک جو ہے وہ ڈس آنیسٹی کی بنیاد پر بھی دیا جا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں چیک جس نے لیا ہے یا جس کو چیک دیا گیا ہے اس کے لیے کیا میجرز جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں؟ دیکھیے، چیک میں بنیادی طور پر 4 کالم ہوتے ہیں. ایک تاریخ کا ہوتا ہے، ایک پے یعنی پرپز ہوتا ہے اس کا، کس کو دے رہا ہے، کس پرپز کے لیے دے رہا ہے، اور 2 کالم ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ نے اماؤنٹ لکھی ہوتی ہے، ایک ڈیجٹ کے اندر اور ایک الفاظ کے اندر. وہ اس لیے کہ دونوں میں کہیں ابہام نہ رہ جائے، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سنکرونائز کرنی چاہیے، اور پھر اس کا سگنیچر ہے. یہ بنیادی طور پر 4 یا 5 کالم ہے چیک کے اندر. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ آپ جب بھی کوئی چیک لیتے یا دیتے ہیں اس کے بیک اینڈ پر آپ کے پاس کوئی تحریر ہونی چاہیے، ایسی تحریر جس کے اندر اس کے چیک دینے کا پرپز لکھا ہو، اس میں اس کی اماؤنٹ لکھی ہو، اس کے آنر ہونے کے حوالے سے لکھا ہو، یا چیک کے اندر جو بھی آپ کے معاملات طے پا گئے ہیں وہ تحریر ہوں، تاکہ یہ جو دیکھیے چیک جو ہوتا ہے بنیادی طور پر پیمنٹ ہی بتاتا ہے نا، یہ نام بتاتا ہے، بالکل ایسے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں بتاتا. یہ تاریخ بتاتا ہے کس بینک کا، یہ بتاتا ہے ایسے. اب باقی آپ اگر تحریر ایک لکھ لیتے ہیں، اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لکھ لیتے ہیں، تو الٹیمیٹلی وہ ابہام دور ہو جاتا ہے، وہ ایمبیگوٹی دور ہو جاتی ہے. چیک نہیں بولتا. چیک کو ثابت کرنے کے لیے چیک بنیادی تو ہم ہولڈر اینڈ ڈیو کورس ہے، وہ ایک پروسیجر کی بات ہے، لا کی بات ہے. ہم یہ لمبی باتیں نہیں کرتے کیونکہ ہم اپنے جو معصوم پاکستانی ہیں ان کو معصوم سی باتیں بتاتے ہیں. بالکل ایسے. تو معصوم بات یہ ہے کہ آپ یہ اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیں کہ چیک نہیں بولتا کہ وہ کس پرپز کے لیے دیا گیا تھا، کیوں دیا گیا تھا، کن حالات میں دیا گیا تھا. وہ حالات آپ کسی اور کاغذ پر لکھیں، وہ ایک اسٹامپ کے اوپر لکھیں جس کے اوپر 2 گواہ بھی ڈال لیں. چیک کے اوپر تو آپ گواہ بھی نہیں ڈال سکتے نا. تو اس لیے اگر کوئی بندہ اپنے بات سے اسٹیپ ڈاؤن کرتا ہے، بیک آؤٹ کرتا ہے، تو ایسے حالات میں آپ کے پاس ایک ڈاکومنٹ ہو جو وہ ساری باتیں وہ لکھی ہوئی باتیں کورٹ میں یا کسی بھی فرد کے سامنے جہاں آپ کی ثالثی کا کردار چل رہا ہو، جہاں آپ کی پنچایت چل رہی ہو، وہاں پہ ثابت کر سکے. کیونکہ انگریزی زبان کا ایک مقولہ ہے کہ مین کین ٹیل لائی بٹ اے ڈاکومنٹ کین ناٹ. ایک انسان تو جھوٹ بول سکتا ہے لیکن کوئی کاغذ جھوٹ نہیں بولتا، اس لیے تحریر کا ہونا بڑا ضروری ہے. بالکل صحیح ہے. ناظرین، آپ نے ضرور یہ سنا کہ جب آپ کسی کے ساتھ لین دین کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ اس کی کوئی نہ کوئی آپ تحریر بنائیں، تاکہ وہ جو تحریر ہے وہ آپ کا جو لین دین والا معاملہ ہے یا جو چیک والا معاملہ ہے وہ اس کو ڈسکرائب کرے. اور یہ دونوں فری کین کے لیے جو ہے یہ ایکولی جو ہے یہ افیکٹو کردار ادا کرے گی.